تو چلیے تعارف کرا دیتے ہیں ہمارے مہمانوں کا۔ محمد عارف منظری الازہری ہمارے ساتھ جڑ گئے، اسلامک اسکالر ہیں۔ عارف صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی، آپ سے چاہوں گی کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ کیسے پھیلا ہے اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو موضوع ہے سلام ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے بہت ہی زبردست اور عمدہ اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اسلاموں کی خوبیاں جو آج بہت ہی زور شور سے چلایا جا رہا ہے اس کو بھی روک تھام کرنے میں انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جو ہے ممد و معاون ثابت ہوگا۔ لہذا یہ جو ایک شبہ ہے اور مستشرقین کی طرف سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اور تو آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے بزور شمشیر نہیں، بلکہ اسلام اپنی حقانیت کی بنا پر پھیلا ہے۔ اسلام کی وسعت اس کی سماجی اصلاحات اور پرامن دعوت سے ہوئی ہے، نہ کہ شمشیر کے زور سے۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اسلام نے غلاموں جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت، عورتوں کو وراثت و احترام، اور غریبوں کو زکوٰۃ کے ذریعے معاشی تحفظ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ میں عام معافی جو ہے دے کر پرامن فتح کی مثالیں قائم کی۔ اگرچہ اسلامی فتوحات نے شام، مصر اور ایران میں اسلام کی رسائی کو وسعت دی، لیکن یہ جو ہے دفاعی اور اصلاحی مقاصد کے لیے تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اور اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ پھر یہاں پر یعنی دشمن سے لڑنے کی، دشمن جو ہے نا برسر پیکار ہے، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، اور حالت جنگ میں بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور جو ہے وہ حد سے زیادتی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں جو ہے نا داخل ہوئے ہیں تو حضرت عمر نے بیت المقدس کی فتح کے بعد جو ہے عیسائیوں کے مقدس مقامات کا تحفظ کیا، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبی جنگوں میں رواداری دکھائی، غیر مسلموں کو جزیہ دے کر اپنے مذہب پر عمل کی اجازت دی، جو اس وقت کے دیگر نظاموں سے زیادہ منصفانہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، یقیناً جو ہے نا ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ یہ آیت لوگوں کو آزادانہ طور پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ پیغام جو تھا طبقاتی معاشروں کے لیے ایک انقلابی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت اور رحم دلی سے دلوں کو فتح کیا۔ آپ نے قیصر روم، کسریٰ ایران اور نجاشی حبشہ کو خطوط لکھوا کر حکمت سے دعوت دی، جیسا کہ قرآن کریم نے حکم دیا۔ بالکل میں آپ کے پاس لوٹتی ہوں عارف صاحب، میں چاہوں گی کہ عارف صاحب آپ اس پر رہنمائی فرما دیں کہ پہلے کے دور میں کس طرح کی پریشانیاں اسلام قبول کرنے کو لے کر دیکھنے کو ملتی تھی، اور کوئی کیا واقعات ہیں ایسے جن کا آپ ذکر کریں گے؟ جی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے توحید کا پیغام دینا شروع کیا، اور میں پہلے اس سے بتانا چاہوں گا کہ اسلام کا جو عالمگیر پھیلاؤ ہے وہ اس کے جو ہے سادہ مگر گہرے روحانی پیغام
اب وہ روحانی پیغام میں کیا ہے؟ توحید نمبر 1 پر، دوسرا ہے مساوات، اور تیسرا ہے انسانیت کی فلاح و بہبودی۔ تو اصل ہے توحید، توحید و رسالت کا اقرار، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اب جو اسلام سے قبل جو ہے حالات تھے پوری دنیا کے اور خاص طور سے مکے کے، تو ایسی صورت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کا بیڑا اٹھایا اور فاران کی چوٹی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو اب وہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا تھے، دین ابراہیمی بالکل ان کی طرف سے جو ہے نا مفقود ہو چکی تھی، دین ابراہیمی کو وہ چھوڑ چکے تھے، اور لہٰذا ایسی صورت میں جو وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہونے کا ایمان اور یقین رکھتے تھے، اور وہ انہوں نے بنا رکھا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں بت پرستی اور دیگر رسومات جو ہمیں دی ہیں ورثے میں، وہی حق ہے۔ اب جب کسی چیز کو انسان حق سمجھ رہا ہے تو اب اس کے مقابلے میں جب کوئی بات آئے گی تو اس کا فطری طور پر ری ایکشن ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کے محل کی تکمیل کے لیے، اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ تک وہ ایک ہی دین تھا، اور جو ہے اب دین جو ہے وہ ایک ہی تھا، اسلام تھا، جو آدم لے کر آئے، جو عیسیٰ لے کر آئے، جو موسیٰ لے کر آئے، جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، تمام انبیاء اکرام جو لے کر آئے، وہ دین اسلام تھا، اور وہ توحید تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ لہذا جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور کیونکہ جو توحید ہے جیسے رگوں میں خون بہ رہا ہے، ایسے ہی انسان کی روح میں توحید بھی بہ رہی ہے، اور قرآن سے اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ عالم ارواح میں جب وجود انسانی وجود نہیں ہوا تھا، جب عالم ارواح میں جب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اسی وقت اقرار لیا تھا روحوں سے، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان روحوں نے اتفاقیہ طور پر کہا تھا کیوں نہیں ہے میرے رب، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جب اس چیز کی دعوت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ جو اندر ساز تھا توحید کا، اس سے جو ہے وہ ساز بجنے لگا، اور لوگ ایمان کی لذت کو محسوس کرنے لگے، اور جو خوش نصیب تھے ایمان لانے لگے، اور ایمان کی جب لذت ان کو ملنے لگی تو پھر ان کو کسی بھی تکلیف کا جو ہے احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دین ان کے روح میں بالکل کچھ کالرز کو شامل کر لیتے ہیں۔ وہیں عارف صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے، اور اسلام کیسے پھیلا اس کو لے کر ہم بات کر رہے تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ میں ہجرت کا کیسا کردار رہا ہے؟ کیا کچھ طریقے کار رہے ہیں، اور کیا ہجرت کے ذریعے سے بھی اسلام کو پھیلنے میں کافی مدد ملی ہے؟ یہ بالکل یقیناً مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید و رسالت کی دعوت دینا شروع کی، تو پھر تاریخ گواہ ہے، اور احادیث موجود ہے، اور قرآن کی آیات بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے اہل ایمان پر مکے کی زمین کو تنگ کیا گیا، صحابہ اکرام کو کس قدر تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، ظلم و ستم کی جو آخری حد ہو سکتی تھی وہ تمام ظلم و ستم کے پہاڑ صحابہ اکرام پر توڑے گئے، اور صرف صحابہ اکرام پر ہی نہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ظلم ستم سہے ہیں قوم کی طرف سے، تمام انبیاء کے ظلم و ستم کو یہ یکجا کر دیا جائے تو شاید برابر نہ ہو۔ ان حالات میں جو عزم و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے صحابہ اکرام نے، وہ بھی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اور جو قربانیاں دی ہیں صحابہ اکرام نے وہ صبح قیامت تک جو ہے بھولی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ مدینے کی طرف ہجرت ہوتی
جب صحابہ پر ظلم و ستم بہت زیادہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے نا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو حکم دیا، اور صحابہ اکرام عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے اوپر اس قدر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہم بھی جو ہے تلوار کا جواب تلوار سے دے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہجرت کرو۔ تو حبشہ کی طرف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت جو ہے اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں ببانگ دوحل جو ہے یہ تعلیمات وہاں پر گونجی، اور اسلام کی تعلیمات جو ہے مکے سے نکل کر حبشہ تک پہنچی، اور دو مرتبہ ہجرت کرنی پڑی۔ اور اس کے بعد جب بہت زیادہ اہل مکہ نے ظلم و ستم کیا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کے پاس بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے محبوب اب آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ بالکل بالکل، کچھ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں معذرت کے ساتھ عارف